پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم۔ پاکستانیوں کا درد سمجھنے والا وزیر اعظم اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان ایک پلیٹ فارم پر۔ ڈاکٹر قدیر نے ایسا اعلان کر دیا کہ بھارت کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، سائنسدان اور پاکستان کے محسن ایٹمی سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا ہے کہ حکومت اس وقت ملک میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہے اور وہ جلد اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت کو چاہیے کہ وہ بڑے منصوبوں پر مشاورت سے کام کرے۔ اگر مجھ سے مشاورت لیں تو 2 سالوں میں بجلی کے بحران کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دیپال پور کے علاقے شیر گڑھ میں ہسپتال کے افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پانی کی قلت کا شکار ہوتا ہے اور پاکستان ہوتا جا رہا ہے پانی کی قلت کا شکار۔ تاہم آسان طریقوں سے ڈیموں پر کام مکمل کیا جا سکتا ہے۔ قومی محسن کی شیر گڑھ آمد پر لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا، ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کیں اور پارٹی کارکنوں نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ دین ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر AQ خان ہسپتال شوکت ورک، سابق کرنل محمد ارشد، GM فاروق بلوچ اور خالد عباس ڈارلنگ، مرکزی چیئرمین AQ خان موومنٹ عابد حسین بوتلہ، صوبائی صدر پنجاب عمران زاہد کھوکھر اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ میں وطن پاک کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہوں اور مختلف منصوبوں میں مشورہ اور رہنمائی دینے کو تیار ہوں۔ سابق چیئرمین FBR اور چیف ایگزیکٹو دین ہسپتال میاں انصر جاوید نے کہا کہ دکھی انسانیت ہمارا اولین فرض ہے۔ ناظرین، پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس سے پہلے بھی بارہا جو حکومتیں آئیں ان کو یہ بات اور یہ الٹیمیٹم دے چکے ہیں کہ اگر وہ حکومتیں چاہیں تو قدیر خان صاحب ان کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ٹریک پر لانے میں مدد کر سکتے ہیں ملک کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر قدیر خان صاحب کی باتوں کو مان لیا جائے، سن لیا جائے تو وہ ایٹامک طریقے سے بجلی بنانے کا ایک بہت ہی آسان اور سستا حل ان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان سے مشورہ لیا جائے تو وہ اتنے آسان طریقے سے بجلی پیدا کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ ان کی سوچ ہے۔ کیونکہ پاکستان کے جوہری جو ہے وہ بم کا جو خالق اور پاکستان کا ہیرو عبدالقدیر خان جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ فزکس کا ماہر ہے اور جوہری توانائی اور جوہری پروگرام کو شروع کرنے والا شخص ہے۔ چند سال کے قلیل عرصے میں جنرل ضیاء الحق اور چودھری غلام اسحاق خان کی سرپرستی میں انہوں نے جوہری بم تیار کیا تھا۔ اس کا ثبوت انہوں نے 28 اور 30 مئی 1998 کو پاکستان اور دنیا بھر نے تب دیکھا جب جوہری بموں کے 6 دھماکوں کی شکل میں انہوں نے چاغی کے مقام پر یہ معاملہ کیا۔ اس عظیم سائنسدان کو پاکستان نے ہلال امتیاز سے 14 اگست سن 1989 کو اور پھر نشان امتیاز سے 14 اگست سن 1996 اور 23 مارچ 1999 کو نوازا۔ افسوس کہ 4 فروری 2004 اس کے ساتھ پاکستان کے اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے انتہائی سفاکانہ سلوک صرف اور صرف امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا اور اس سے ایک ایسا معافی نامہ پڑھوایا جس کا مصنف وہ خود نہیں بلکہ حکومت کا ہی کوئی کارندہ تھا۔ صدر مشرف نے نہ صرف یہ مذموم حرکت کی بلکہ اس کو کئی سال تک نظر بند رکھا گیا۔ یہ نظر بندی بالآخر 6 فروری سن 2009 کو ختم ہوئی۔ اسی طرح اس عظیم سائنسدان کے خدمات سے پاکستان کئی سال تک محروم ہو گیا۔ اس نقصان کا پاکستان کو جس قدر اس کا ازالہ اگر پاکستان کوشش کرے تو ازالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایٹامک سائنٹسٹ اگر تب نظر بند نہ ہوتا تو پاکستان کو نہ جانے اور کتنے فوائد عطا کر سکتا تھا۔ صدر مشرف نے یہ حرکت انتہائی غلیظ کی اور اب وہ خود بھی اس کا خمیازہ بھگت تو رہا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ قوم کی جانب سے ان پر بھی بے شمار لعن طعن کی جاتی ہے۔ یہ سائنسدان 74 سال کے ایک ضعیف انسان کی طرح بالکل خاموش زندگی گزار رہا ہے، مگر اب بھی وہ پاکستان کو علم و فن سے نوازنے کی طاقت، ہمت اور استطاعت رکھتا ہے۔ اس کی بے قدری پاکستان کی بدقسمتی سے کم نہیں۔ کاش کہ پاکستان کے ارباب اختیار اس سائنسدان کی قدر کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس کو اس کی مرضی سے پاکستان کی خدمت کرنے کی آزادی دے دیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بے شمار کارنامے دیے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک مزیدار سی چیز ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک چینل پر خواجہ آصف کو قومی اسمبلی سے پاس کردہ قرارداد پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو نیچے پٹی پر نظر پڑی کہ لکھا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے ذمہ دار تھے۔ ایک ایسے نازک وقت پر جب امریکہ نے پاکستان کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، ایسا بیہودہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان جنرل مشرف ہی دے سکتا تھا۔
ڈاکٹر قدیر خان کو پاکستانی قوم نے محسن پاکستان کا خطاب دے رکھا ہے۔ محسن پاکستان کے خلاف ایسی بات سننے کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر قدیر کا نام سب سے پہلے 1974-75 میں سننے میں آیا تھا، جب انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کر کے پاکستان میں ایٹم بم بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ کہانی تو کافی لمبی ہے، جس میں اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے کچھ لوگ قدیر خان کے کام کو اس پروجیکٹ میں معمولی حصہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کہوٹہ میں ایٹم بم بنانے والے پروجیکٹ کے سربراہ قدیر خان تھے، اور پروجیکٹ کا نام بھی ان کے نام سے منسوب خان ریسرچ لیبارٹریز ہے۔ اتنے بڑے پروجیکٹ پر یقیناً سینکڑوں سائنسدانوں نے کام کیا ہوگا اور اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا ہوگا، لیکن کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی اس کے سربراہ کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ قدیر خان نے ایٹم بم بنانے میں جو سائنسدان کے طور پر حصہ لیا وہ اپنی جگہ اہم۔ ایک اور بات ہے جس کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات اور اپنے ادارے کو پاکستان کے عوام میں اس طرح مقبول کر دیا کہ عوام کو سمجھا دیا کہ اس ادارے کا کام کرنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں حکمران بدلتے رہے، لیکن کسی کو بھی اس چیز کی جرت نہ ہوئی کہ اس پروگرام کو ختم کر سکے۔ اس میں اگر روڑے اٹکائے جائیں یا نقصان کسی نے پہنچایا ہے تو وہ جناب کمانڈو صاحب ہی ہیں، جنہوں نے انتہائی غلیظ حرکتیں کی۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کہ اس ملک کا کھاتے ہیں اور اسی ملک کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ جنرل مشرف نے ڈاکٹر قدیر صاحب پر جو الزام لگایا اس کی ایک تاریخ ہے، جن کی کچھ باتوں کا ہم خود بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ کمانڈو جنرل شریف کہا کرتے تھے، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ انہیں اس کے آگے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں امریکہ کی ہر بات بغیر چوں چرا کے مانتا ہوں، اس لیے میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ امریکی صدر کے ایک فون پر گھٹنے ٹیک کر امریکہ کو ہوائی اڈے، زمینی راستے اور تمام سہولیات جو انہوں نے مانگی تھیں وہ انہوں نے دے دیں، اور اسی کا ہم آج بھی خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تیسرا کارنامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹمی پروگرام سے علیحدہ کرنا تھا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب صحت کے حوالے سے تقریبات میں شوق سے شرکت کرتے تھے۔ ہم KRL ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جنرل چوہان صاحب کے ذریعے ان سے شرکت کی درخواست کرتے تھے اور وہ ہمیشہ اس کی پذیرائی کرتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ہم نے جنرل چوہان صاحب سے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے کے لیے کہا، تو جنرل صاحب نے کہا کہ خان صاحب نہیں آئیں گے، آج کل وہ بہت غصے میں ہیں۔ میری وجہ پوچھنے پر بتایا کہ ڈاکٹر خان صاحب نے طویل فاصلے تک مار کرنے کے میزائل پروجیکٹ بنا کر صدر صاحب کو منظوری کے لیے بھیجے، لیکن یہ بات لیک ہو کر امریکہ تک پہنچ گئی اور انہوں نے صدر مشرف پر دباؤ ڈالا کہ اس پروجیکٹ کی منظوری نہ دی جائے۔ اس وقت امریکہ نے جنرل صاحب کو ایسی فائل دکھائی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ پاکستان اور قدیر خان ایٹمی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں اور قدیر خان پیسے کی خرد برد میں بھی ملوث ہیں۔ اس بنیاد پر امریکہ نے پاکستان پر پابندی لگانے کی دھمکی بھی دی اور ڈاکٹر قدیر خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کی ہر بات ماننے والے ہمارے بہادر جنرل صاحب نے صحافیوں سے بات چیت میں کہہ دیا کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کرپشن میں ملوث ہیں۔ یہ بات اس وقت کی حکومتی پارٹی کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت تک پہنچی تو انہوں نے میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان نے ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ اگلے دن جنرل مشرف سے کہا گیا کہ چودھری شجاعت تو ایسا کہہ رہے ہیں، تو جنرل صاحب نے کہا کہ انہوں نے وہ فائل نہیں دیکھی، میں ان کو وہ فائل بھجوا دوں گا تو پھر وہ ایسا نہیں کہیں گے۔ چند روز بعد جب چودھری شجاعت سے سوال کیا گیا تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ فائل دیکھ لی ہے اور میں پھر دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے محب وطن سیاستدانوں کا۔ امریکہ نے جب ایٹمی پھیلاؤ کے حوالے سے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا تو قدیر خان نے پاکستان کو مزید بہتر کرنے اور پاکستان کو جو ہے ان کے ایٹمی جو معاملات ہیں ان کو مزید پھیلاؤ دینے کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعتاً پاکستان کے خلاف ہے۔ اگر جنرل مشرف میں ہمت ہوتی تو وہ امریکہ کو کہہ سکتا تھا کہ پاکستان نے ایٹمی پھیلاؤ کے خلاف معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہوئے اور ہم یہ ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو دینے پر کوئی پابندی بھی نہیں، لیکن اس سوچ کے لیے ہمت اور حب الوطنی کا جذبہ چاہیے جس کا فقدان تھا۔ ڈاکٹر قدیر خان کو اس کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ بعد میں ہائی کورٹ نے یہ نظر بندی ختم کر دی۔ وہ اب کالم لکھتے ہیں، سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن کے صدر ہیں اور متعدد تعلیم اور صحت کے اداروں سے منسلک ہیں۔ عوام ان کا پہلے جیسا احترام کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کا ہیرو مانتے ہیں۔ حکومتی سطح پر ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ان کا حق ہے۔ میں حکومت پاکستان سے، ایک جمہوری حکومت ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان کی حکومتی سطح پر مکمل پذیرائی کی جائے، ان کو تمام قومی تقریبات میں ان کے شایان شان طریقے سے شرکت کی دعوت دی جائے
جائے. آج ہماری جمہوری حکومت امریکہ کے سامنے ڈٹ کر بات صرف اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا ہمارا سب سے بڑا ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. ان کے بارے میں نازیبہ بات کرنے والا یقیناً اپنی عزت میں کمی کرواتا ہے.